ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی مخصوص پیراگراف کو حذف کرنے کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی میں پارلیمنٹ اور علماء کرام نے وفاقی حکومت سے رابطہ کر کے کہا کہ حکومت کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے خط ملا تھا اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی ہدایات کی گئی تھیں۔ ظاہر ہے دوسری نظر ثانی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے ضابطۂ دیوانی کے تحت آپ کے سامنے آئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے فریقین جاری کیے گئے تو فریقین عدالت میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے استدعا کی کہ کیونکہ معاملہ مذہبی ہے تو علماء کرام کو سن لیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مجبور ہوں کہ میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی نہ کروائے۔ انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ پارلیمان کی بات سر آنکھوں پر ہے۔ آئین کی 25ویں سالگرہ پر میں خود پارلیمنٹ میں گیا۔ میری ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ ہر حال میں جلسہ کرنے کے خواہش مند وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور اسلام آباد کا جلسہ ملتوی ہونے پر ناخوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہر حال میں جلسہ کرنا چاہتے تھے۔ علی امین اور اسد کیسر میں طے پایا تھا کہ اسلام آباد ہر حال میں جانا ہے۔ علی امین اور اسد کیسر نے یہ طے کیا تھا کہ انتظامیہ جہاں روکے وہاں جلسہ ہوگا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطے میں قانون ہاتھ میں نہ لینے پر بھی اتفاق ہوا تھا۔ اس سے قبل ضوابی میں میڈیا سے بات چیت میں وزیر اعلیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ این او سی منسوخ ہونے کے باوجود آج جلسہ کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ رک جاؤ تو ہم رک گئے۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ 8 ستمبر کو جلسہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں آئین و قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ اس حد تک جائیں کہ پھر کنٹرول نہ کر سکو گے۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر سے آئین و قانون کی پاسداری کی۔ آئین و قانون پر عمل درآمد کرنا سب پر فرض ہے۔ علی امین کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جب چاہیں گے جلسہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 8 ستمبر کو بھرپور جلسہ کرنا ہے جو اب 8 ستمبر کو ہی ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو رقوم بھجوانے کے تیز، مؤثر اور کم لاگت منصوبے کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کے حوالے سے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان کی ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام راست کو عرب مانیٹری فنڈ کے تحت منسلک کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بونا راز کنیکٹیوٹی منصوبے کے نفاذ کا اجرا کر دیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں بونا راز کنیکٹیوٹی منصوبے کی افتتاحی تقریب کے دوران عربی میں بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو رقوم بھجوانے کی تیز، مؤثر اور کم لاگت منصوبے کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ For this connectivity between Buna Rast, which is actually a great connectivity between Pakistan and Arab world, is a matter of great comfort and happiness. This will certainly a great step forward in promoting our financial transaction through modern techniques. In that, I would like to appreciate Your Excellency, your contribution, and Melinda Bill Gates Foundation, and of course Karan Das. You have been extremely helpful in the recent months. I'm sure this project is also going to be very, very productive in our efforts. And Governor State, all of you have done a remarkable job. But let me first make a couple of corrections. Karan Das, CEO, said completion time would be 5 years. Actually he made a mistake. It was 5 months in fact. So I'm sure he's going to make this correction sooner rather than later. It brings transparency, it brings client friendliness, and it certainly helps reduce the leakages in the system. And leakages are not just in the context of remittances.
یہ جو لیکیجز کا کاروبار ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. And you have been hearing the Prime Minister repeatedly saying whether these are leakages in our remittance flows, whether these are leakages in our tax system, and whether these are leakages in our power system. We call it leakages, but all of this is ultimately about corruption. And it's about people, process, technology. And we'll need to combine all of these as we go forward, because that's how this economy has to go forward, including the remittance discussion that we are having now. منصوبے کے حوالے سے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام راز کو عرب مانیٹری فنڈ کے تحت منسلک کر دیا گیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. بونا راست منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹائزیشن سے غربت اور بدعنوانی کا خاتمہ ہوگا. بونا راست پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان اہم سنگ میل ہے. ملک میں مائکرو اکنامک استحکام آ رہا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے. توانائی کے شعبے ٹیکس نظام میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے. ہمارا ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑھنا خوش آئند ہے. اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. پولیس کی بھاری نفری نے تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو حراست میں لے کر تھانہ گولڈا منتقل کر دیا، جبکہ شیر افضل مروت کی گرفتاری کی تصدیق ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی. بعد ازاں ترجمان پولیس نے بھی بتایا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کو رہا کر دیا گیا. شیر افضل مروت کو انتشار نہ پھیلانے کی یقین دہانی پر رہا کیا گیا. قبل ازیں پاکستان تحریک انصاف کے آج ٹاؤن ہال کے مقام پر جلسے میں شرکت کے لیے کارکنان پہنچے تھے. اس دوران اطلاع ملی تھی کہ لوگوں کی ایکسپریس شاک سے گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس اور سیکیورٹی خدشات کی بنا پر چیف کمشنر نے این او سی منسوخ کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا. رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے قافلے واپس چلے جائیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسلام آباد میں جلسہ 8 ستمبر کو ہوگا. پی ٹی آئی اعلامیے میں کہا گیا کہ اطلاعات ہیں کہ حکومت اس جلسے کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہی ہے. اڈیالہ جیل کے باہر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں اعظم سواتی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر جلسے کے لیے آنے والے قافلے واپس چلے جائیں. آج ہم اپنا جلسہ ترنول پہ ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں. دوسرا انہوں نے حکم دیا ہے کہ 27 اگست کو لاہور کے اندر زبردست قسم کا جلسہ ہونا چاہیے. تحریک انصاف کی جانب سے آج اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اسلام آباد انتظامیہ نے رات گئے اجازت نامہ منسوخ کر دیا. انٹیلیجنس رپورٹس اور سیکیورٹی خدشات کی بنا پر چیف کمشنر نے این او سی منسوخ کر دیا. محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسہ جلوس، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی عائد کر دی گئی. عوامی اجتماعات دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. انتظامیہ حکم نامے پر عمل درآمد یقینی بنائے گی. اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. انتظامیہ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا آج 22 اگست کا این او سی مذہبی جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے منسوخ کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد نے بھی کہا ہے کہ 8 ستمبر کو انتظامیہ جلسے کو سیکیورٹی فراہم کرے گی. جلسہ کرنے والے افراد کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے. نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ شام 4 بجے اکٹھے ہوں گے اور 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا. نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسہ انتظامیہ کی ڈیوٹی ہوگی کہ جلسہ ختم کرنے کے بعد کارکنوں کو منتشر کیا جائے. 8 ستمبر کو کارکنوں کو جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا تھا.
داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن احتجاج مناسب جگہ پر ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ احتجاج سے عوام کے روزمرہ معمولات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کا جائزہ لینے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں شہر اقتدار میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محسن نقوی کا کہنا تھا کہ امن و امان برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن مناسب جگہ پر ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ احتجاج سے عوام کے روزمرہ معاملات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے۔ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کے لیے قانون کے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ پائیدار امن کے لیے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امن کے قیام اور فروغ سے متعلق مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے منیر اکرم نے تنازعات کے حل کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے جڑوں کو حل کرنے میں ناکامی نے تنازعات کے پھیلاؤ کو جنم دیا۔ اس حوالے سے بین الاقوامی حکمت عملی بڑی حد تک ناقص، غیر مؤثر اور غیر تسلی بخش رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے نتائج بہت واضح ہیں۔ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ مقامی کمیونٹیز کی حمایت، مدد اور شمولیت کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے۔ منیر اکرم نے مزید یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ سلامتی کونسل میں ہونے والی بحث سوچ کے زاویے پیدا کرے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں اینکر پرسن اوریا مقبول جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رائے کے مطابق FIA کے سائبر کرائم ونگ نے اوریا مقبول جان کو DHA فیز 6 میں ان کے رہائش گاہ سے گرفتار کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اوریا مقبول جان پر مذہبی منافرت، اداروں کے خلاف باتوں پر سائبر ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور ان سے تفتیش شروع کی گئی ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش اور فائر وال کی تنصیب کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ صدیق کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، PTA سمیت دیگر کو فریق کیا ہے۔ دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ملک میں کسی نوٹس اور وجہ آتے ہوئے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپس بند کی گئی ہیں۔ انٹرنیٹ بندش سے کاروبار حتیٰ کہ ہر زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کرنا بنیادی خلاف ورزی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کا انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ قدم قرار دیتے ملک میں انٹرنیٹ کو مکمل اور فوری کرنے کے اقدامات جاری کیے جائیں۔ اور یہاں افسوسناک خبر کریں اور آپ کو بتائیں کہ اٹک میں اسکول وین پر فائرنگ سے 2 طالبات جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق اٹک کے ڈھیری کوٹ میں نامعلوم افراد نے اسکول وین پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 7 بچے جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں اور بحق بچوں کو اسفندیار ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ اسکول وین پر فائرنگ کے نتیجے میں 5 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کی عمریں 5 سال سے 10 سال کے درمیان ہیں، جبکہ فائرنگ سے وین کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز نے واقعے پر دکھ کا اظہار کیا۔ کمشنر اول سے فوری رپورٹ کر لی ہے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت ہے۔ مملکت عالی نے اسکول وین پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا انتہائی ظالمانہ اور شرمناک فعل ہے۔ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ نے بجلی میں اضافے کی خبر کو مکمل طور بے بنیاد قرار دے دیا۔ جان کے الیکٹرک ہے کہ کچھ حصے پر چلنے 5.6 روپے فی یونٹ اضافے کی خبر نہیں ہے۔ ستمبر میں پیسے فی یونٹ
اکتوبر میں ₹2.69 فی یونٹ لاگو ہوگا۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناپرا فیصلہ کا اطلاق 2 میں کیا جائے گا۔ مئی کا اطلاق ہے جبکہ جون کا اطلاق نومبر میں ہوگا۔ کلکٹر ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ اکتوبر کے میں حتمی اضافہ ₹1.69 فی یونٹ ہوگا۔ نومبر میں ایف سی ₹3.16 لاگو ہوگا۔ اس اکتوبر کی نسبت ماہ نومبر میں حتمی اضافہ ₹58 فی یونٹ کا ہوگا۔ سوال شامل ہیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات آئندہ 3 روز کے دوران کا موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز میں شہر زیادہ سے زیادہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کا امکان۔ اس دوران ابرآلود رات اور صبح میں بوندی متوقع ہے جبکہ ساحلی ہوائیں بحال رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ کے بیشتر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ آج جامشور، ٹھٹہ، میر پور خاص، عمرکوٹ اور دیگر مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ پارلیمنٹ نے صدر پزشکیان نامزد کابینہ کے تمام افراد کی منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے ایک خاتون وزیر سمیت 19 رکنی کابینہ کو منظوری دے دی گئی ہے۔ کے مطابق پارلیمنٹ نے 5ویں اور آخری روز پہلی صلاحیت اور کے بعد صدر پزشکیان کے نامزد کابینہ ارکان کی منظوری دی۔ 12ویں پارلیمنٹ کے 288 ممبران نے ووٹ کے ذریعے 14ویں حکومت کی نامزد کابینہ کی منظوری دے دی۔ اس موقع پر صدر پزشکیان نے ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ پارلیمنٹ کے سامنے نامزد وزراء کے حق میں دلائل پیش کیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے قرآن پاک کو بوسہ دے کر سینے سے لگایا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ولادیمیر پیوٹن نے جمہوریہ چیچنیا کے غیر طے شدہ دورے کے دوران مسلم اکثریتی علاقے میں جامع مسجد عیسیٰ علیہ السلام کا دورہ کیا۔ چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوف اور جمہوریہ کے مفتی اعظم نے مسجد آمد پر روسی صدر کا استقبال کیا۔ مسجد کے دورے کے دوران ولادیمیر پیوٹن کو نہ صرف قرآن پاک کا نادر نسخہ تحفے میں پیش کیا گیا بلکہ مفتی اعظم نے سورہ انفال کی آیت کی تلاوت کی اور معزز مہمان کو روسی زبان میں ترجمہ پڑھ کر سنایا۔ روسی صدر نے قرآن پاک کو احترام کے ساتھ ہاتھوں میں اٹھایا اور بوسہ دے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے مقدس کتاب کو ہاتھ میں لیے رمضان قادریوف اور مفتی اعظم کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ اور اب کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان کے نوجوان کرکٹر سعود شکیل نے ٹیسٹ کرکٹ میں 1000 عمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے یہ سنگ میل بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن عبور کیا۔ سعود شکیل ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین 1000 رنز بنانے والے مشترکہ پاکستانی کھلاڑی بن چکے ہیں۔ انہوں نے 20ویں ٹیسٹ اننگز میں 1000 رنز مکمل کیے۔ 28 سالہ سعود شکیل سے قبل یہ کارنامہ پاکستان کے سعید احمد نے 1958 میں سر انجام دیا تھا، جبکہ صادق محمد نے 22، جاوید میاں نے 23 اننگز میں 1000 رنز مکمل کیے تھے۔ اور سعود شکیل کا بنگلہ دیش کے خلاف یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہے اور ٹیسٹ کرکٹر نے گزشتہ برس سری لنکا کے خلاف 208 رنز کی اپنی بیسٹ پرفارمنس دی تھی، جبکہ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف سنچری سکور کر رکھی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔